كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز علماء کرام، صدر اجلاس، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس ایک روزہ کانفرنس میں جو آپ کی اس سرزمین پر منعقد ہوئی ہے، اس کانفرنس میں بہت دور سے شرکت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور کافی انتظار کے بعد یہ خوبصورت موقع مجھے ملا ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کروں۔ میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں رکھوں، میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، جہاں تک آپ نے ابھی تک بہت ساری باتیں سنی بنگلہ زبان میں، اردو زبان میں بھی میری ایک تقریر مختصر سی آپ سماعت فرمائیں، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ کسی بھی بات کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے انتہائی اطمینان اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ شور اور ہنگامے ہوں، اٹھک اور بیٹھک ہو، چلت پھرت ہو، تو نہ کوئی بات سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے اور نہ سمجھنے والے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے داہنی طرف ہنگامے ہی ہنگامے ہیں، اسٹیج روڈ کے اوپر لگایا گیا ہے، جہاں سے گزرنے والے اپنی باتیں کر رہے ہیں، بائیکیں جا رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک الگ میلے جیسا ایک ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں مجھ سے تقریر نہیں ہو پاتی، اور نہ ہی ایسے ماحول میں اللہ اس کے رسول کی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ اٹھک بیٹھک کی مجلس نہیں، ایک مجلس عبادت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جو احترام چاہیے، جو عزت چاہیے،
آج وہ ہمارے جلسوں سے مفقود ہے. عوام کلانان جانوروں جیسی ہو چکی ہے. اسے قطعاً کوئی احساس نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم سنیں، ہم کہاں بیٹھیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بستی میں جو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس بستی میں ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے وہ باتیں سنی جائیں تو یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر رہتی ہے. جب یہاں پر اردو زبان نہ کوئی سمجھنے والا ہے نہ سمجھنے والی ہے چند ایک کے علاوہ، تو میں جو بات سمجھاؤں گا نہ ان کی سمجھ میں آئے گا، میرا وقت اپنا بھی ضائع ہوگا، برباد ہوگا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. بچے اپنی باتیں کریں گے، آپ اپنے تئیں پہ، کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. اس لیے میں بڑی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. دوستوں اور بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ نے سنا ہے اپنی زبان میں، اپنے بھاشے میں، اگر ہم اتنی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لیں تو آپ کی کامیابی اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ دلنی علی عمل یدخلنی فی الجنہ. اے میرے نبی، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے، جس کے اوپر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ظاہر ہے سوال کرنے والا کوئی ابو لہب، ابو جہل تو تھا نہیں. سوال کرنے والا کوئی منافق، کوئی کافر تو نہیں تھا. سوال کرنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا. اپنے نبی سے جنت میں جانے کا راستہ جو پوچھ رہا ہے، جانے کا جو طریقہ پوچھ رہا ہے، ظاہر ہے وہ ایک مومن ہوگا. اور یقیناً وہ ایک مومن تھے، وہ ایک صحابی رسول تھے جنہیں یہ فکر تھی کہ میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں، میں جنت میں کیسے جاؤں گا. انہیں یہ فکر تھی اور اسی فکر نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کہ بالآخر میں جنت میں جاؤں گا کیسے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سوائے دنیاوی کامیابی کے اور کچھ نظر نہیں آتی. آپ کو بتانے والے فری میں علماء لائے جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں، بٹھایا جا رہا ہے تاکہ آپ جنت میں جا سکیں. آپ کو راستے بتلانے کے لیے، طریقہ بتلانے کے لیے. آپ اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہماری مائیں بہنیں سننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے اتنا بڑا میلہ لگایا ہے جتنا بڑا ٹینٹ نہیں ہے. البتہ ہماری مائیں بہنیں بائیں سائیڈ میں جو بیٹھی ہیں، ابھی میری نظر پڑی آتے ہوئے راستے میں، تو کافی تعداد میں بیٹھی ہیں. چاہے سمجھیں نہ سمجھیں مجھے نہیں معلوم. میں کوشش یہ کر رہا ہوں، وہ کرتا ہوں کہ ایسی زبان استعمال کروں جو سب کی سمجھ میں آئے. ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی فکر نہیں ہمیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا. ہمیں کوئی فکر نہیں. اگر یہ ہمارا مزاج اور یہ ہمارا ماحول رہا تو پھر تو اللہ حافظ ہے. پھر آپ کو تو ختم کرنا بہت آسان، شیطان کے لیے، ظالموں کے لیے آپ کو استعمال کرنا، آپ کو مٹانا اتنا آسان ہے جتنا پانی کے بلبلے کو ایک بچہ پھونک مار کر کے ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. پانی کا بلبلہ سمجھتے ہیں؟ بارش میں پھونک مار تو ختم ہو جائے. ایسے ہی بلبلے ہو چکے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری مثال کا غصائی سیل تتقع علیکم الامم. ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر قومیں پل پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی چاروں طرف سے، جیسے ایک بھوکا آدمی دسترخوان دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے. بھوک لگی ہے، کھانے سجے ہوئے ہیں، تو بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر کود پڑتا ہے کھانے کے لیے. ایسے ہی تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے مختلف قومیں چاروں طرف سے ٹوٹ پڑیں گی تاکہ تمہارے وجود کو ختم کر دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری مثال کا غصائی سیل، سیلاب کے جھانک کی طرح ہوگی۔ مطلب جیسے سیلاب آتا ہے، طوفان، باڑھ آتی ہے تو کیسے اس میں جھاڑ جھنکھاڑ اور جھاگ آتے ہیں جو بہتے ہوئے دھاروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تم اس طرح سے رہو گے جھاڑ جھنکھاڑ اور جھاگ کی طرح، جیسے دریا اور ندیوں میں سیلاب اور باڑھ آتے ہیں اور وہ سارا بہتا ہوا چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم بہتے چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارے دل کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا اس کا سبب کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب یہ چیز تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم اسی طرح ہو جاؤ گے، کیا؟ دنیا کی لالچ تمہارے دل میں سما جائے گی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں سما جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، موت سے تم ناپسند سمجھو گے موت کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آج ہم اگر اپنے سینوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں تو آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، دنیا پرستی، دنیا 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 دنیا، کتنا مال چاہیے، کتنی دولت چاہیے، چاہے جس طریقے سے حاصل ہو، کسی کا حق، کسی کے، چاہے کس طریقے سے، سود کے ذریعے سے بھی، حرام طریقے سے بھی، چوری سے، چماری سے، جس طرح سے بھی ہمیں حاصل ہو، ہمیں دنیا ملنی چاہیے، پیسہ چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ پیسہ آ کہاں رکھ رہا ہے۔ اور موت ہم تو سوچتے ہمیں آئے گی نہیں، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں ہیں، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ختم۔ یہ دیکھو یہاں آپ کے سیکورٹی گارڈ بھی نہیں ہیں، یہاں آپ کے رضاکار بھی نہیں ہیں جو چلتے پھرتے لوگوں کو روکیں ٹوکیں، یہاں بات نہیں، ادھر جا کے بولو، کوئی طریقہ نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی سب وہ نہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں طریقہ بتایا گیا، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا گیا، ہمیں پانچوں وقت کس طرح سے رہنا ہے، اکٹھے طور پر متحد ہو کر ہمیں یہ تمام سب چیزیں بتائی گئی ہیں نماز کے ذریعے، جو پانچوں وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھیں تب نہ پتہ ہو، ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ پورے بھارت کے اندر اگر میں 17 کروڑ یا 20 کروڑ جو آج لوگ چیختے ہیں ووٹ دینے لینے والے کہ ہم اتنے مسلمان ہیں، تقریباً 2% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، 2% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے حقیر، سب سے ذلیل اور سب سے کم ترین چیز اور سب سے آسان چیز ہمارے نزدیک نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ چھینک آئی، نماز غائب، بارش ہوئی، نماز غائب، تھوڑی طبیعت خراب ہوئی، نماز، کھانا نہیں چھوڑتا، ویڈیو نہیں چھوڑتے، فلم نہیں چھوڑتے، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، حرام کھانا نہیں چھوڑتا، چوری کرنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، شرک نہیں چھوڑتا، بدعت نہیں چھوڑتے۔ صرف کیا چھوٹتی ہے سب سے پہلے؟ بولو کیا چھوٹتی ہے؟ نماز۔ بھئی آپ نماز میں نہیں حاضر ہو رہے، طبیعت خراب ہے، کیا ہو گیا؟ نزلہ ہو گیا۔ بھئی آپ نماز میں ذرا بزی ہو گیا میں، بھئی آپ نماز میں نہیں آ رہے، سفر میں، نماز ہی جاتی ہے سب سے پہلے، نماز۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز کی اہمیت کیا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو مومن نہیں ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے، کوئی حیوانوں کا دین نہیں ہے یہ، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو ایسے ہی للو پنچو بچے پیدا ہوں گے، روڈوں کے اوپر گھومیں گے، ٹہلیں گے، سگریٹ پیئیں گے، تمباکو، ایسے ہی کریں گے۔ عزیزان محترم، سدھرو یارو، سدھرو بھائی، دشمن تمہارے گریبانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے، تمہارا وجود ختم کرنا چاہ رہا ہے۔
اور تم بیٹھے ہوئے نہ اسلام کو سمجھ رہے ہو، نہ دین کو سمجھ رہے ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، آپ نہ ادھر گئے نہ آپ ادھر گئے، نہ آپ کو دنیا ملی نہ آپ کو جنت ملے گی۔ اپنے بچوں کو تربیت کرو، دیکھو آخر یہ گھومنے ٹہلنے والے بچے، کسی کے بیٹے بچے ہوں گے، کسی کی بیٹیاں ہوں گی، آپ میلہ کرنے آئے ہیں یا آپ تقریر سننے آئے ہیں؟ کچھ نہیں، آپ تقریر، میلہ ہو گیا، خلاص رات کے 1:30 بج رہے ہیں، میں آپ کو کیا سناؤں گا اور آپ کیا سنیں گے؟ اور سنیں گے جیسے شیخ شمیم صاحب نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی اس جلسے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس ادارے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور نہ آپ کے اس تعاون کا کوئی فائدہ ہے۔ جب آپ کو دینی کی سمجھ نہیں، آپ سننے کیا آئے ہیں؟ آپ میلہ دیکھنے آئے ہیں یا آپ تقریر سننے آئے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا۔ جیسے اس صحابی نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جانے والا۔ آپ نے کبھی کسی عالم سے اپنے پوچھا؟ مسجدوں کے اندر خطبے ہوتے ہیں، جمعے کو خطبے ہوتے ہیں، اتنے بڑے جلسے جلوس کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام نے ہفتہ واری آپ کو اجتماع دیا ہوا ہے، ہفتہ واری کانفرنس دی ہوئی ہے، جہاں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ وضو بنا کر، نہا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر مرد اور عورت سب مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں تاکہ امام کا خطبہ سماعت کریں، سنیں، نہ کوئی شور نہ کوئی شرابہ۔ میرا خیال ہے آپ حضرات وہاں بھی پہلی دوسری صف میں چند ایک بیٹھتے ہوں گے، باقی جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہوگا 12:30 1 بجے، تب آپ مسجد کے اندر انٹری لیتے ہوں گے 2-5 منٹ کے لیے۔ ہماری تو یہ حالت ہے جناب، تو پھر ہم کہاں سے سدھریں گے؟ اور نہیں سدھرو گے تو رونا نہیں، اللہ کی قسم تمہاری کمر توڑ دی جا رہی ہے، تمہارے سر نشانوں پر ہیں۔ یہ جن اولاد کے لیے تم مرتے ہو نا، یہ اولاد ختم کر دی جائے گی، ختم ہے، نسل ختم ہے تمہاری۔ اسلام کا نام مٹانے کے شرط پہ تمہارا بھی نام ختم ہو جائے گا۔ کون سے چکر میں آپ اسلام کے لیے جینا سیکھیے، اسلام کے لیے مرنا سیکھیے، آپ اپنے دین اسلام کی حفاظت کیجئے۔ اور دین ہے اسلام کی حفاظت ایسے نہیں ہوگی آڑے ٹیڑھے میڑھے بچے پیدا کر کے، کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، بھیڑ بھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے چلاتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہماری آسانی میں، کون سی توحید کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مٹائے جا رہے ہو۔ 22-25 کروڑ تھے، ختم ہوتے ہوتے آج 17 کروڑ پہ پہنچے ہو تم، شرم کرو۔ کفر اس کے باوجود بھی چلا رہا ہے، مسلمان کثرت میں ہے، مسلمان کی تعداد بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، چور مچائے چور مچائے شور، آبادی ان کی بڑھ رہی ہے اور وہ چلا رہے ہیں ہمارے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ میں تو کہوں گا ملک کے ظالموں، تم ان کی آبادی بڑھنے دے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھاس بھوس سے بھی بدتر ہیں، یہ نہ اسلام میں ہے نہ کفر میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں ہیں کہ 313 نبی کریم نے غزوہ بدر کے اندر کھڑا کر دیا تو 1000 وہ نہت تھے، 313 تھے، 1000 کے دانت کھٹے کر دیے، شکست فاش ہوئی تھی، وہ لکڑی بھی گھماتے تھے تو تلوار بن جاتی تھی اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ اللہ کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ آج وہ مدد ہمارے پاس نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہم بدتمیز ہو چکے ہیں، بے ادب ہو چکے ہیں، ہمیں اسلام کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، رسول کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ ان کے دین کی قدر و قیمت ہے۔ ہم اپنے آگے نام کے اہل حدیث لگاتے ہیں، ہم اہل خبیث بن چکے ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اہل شرک و اہل بدعت کی بات کیا کروں؟ میں ان کی بات کیا کروں جو لوگ قبر پوچھتے ہیں، درگاہ پوچھتے ہیں؟ میں ان کی بات کیا کروں جو اپنے نمازوں میں شروع سے لے کے آخر تک پوری زندگی بدعت کے اندر گزارتے ہیں؟ میں ان کی بات کیا کروں؟ میں اپنی بات کروں نا۔ ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا اخلاق کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے؟ ہماری زبان کہاں جا رہی ہے؟ ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سوچیں آپ بیٹھ کر
اتنے بڑے پنڈال لگا لیا، پبلک غائب، میلے گھوم رہی ہیں عورتیں بھی مرد بھی سارے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قبل اس کے کہ آپ کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو، اور یہ قہر کم ہے، یہ کم قہر ہے تمہارے اوپر کہ خنزیر گوبر موت پینے کھانے والے تمہیں جوتے مار رہے ہیں، یہ کم قہر ہے اور کم عذاب ہے یہ۔ آپ سوچ رہے ہیں ہمیں کون آتا ہے پوچھنے کہ ہمارے لیے فلانے لیڈر صاحب بچا لیں گے، ہمارے لیے فلانے نیتا جی بھی، کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو سب سے بڑا اللہ ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ کون ہے؟ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا، ورنہ اللہ تمہیں مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہیں مٹا کر کے ہم ایک ایسی قوم لائیں گے، ہم ایسی قوم لائیں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہوں گے، اور دشمنوں کے لیے وہ انتہائی سخت ہوں گے۔ تو آپ مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ بولو، آپ برباد ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیار رہیے، نہ کہنے سے کہیں کام بننے والا نہیں ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے فل پلان بنا رکھا ہے تم کو کیسے مارنا ہے، تمہاری بہوؤں کو، بیٹیوں کو کیسے زناکاریوں میں لانا ہے، اور حرام کاری اور ناجائز اولاد کیسے پیدا کرنی ہے۔ باقاعدے ٹیلی ویژنوں کے اوپر، جناب علی موبائلوں میں وائرل ہو رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے چمچے اور ان کے تمام کے تمام جو اڑوے بھڑوے اور جتنے بھی بدکار اور بدقماش لوگ ہیں، وہ اور وزیر بھی، منسٹر بھی، سارے تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ حشر تمہارا، نماز پڑھو گے جوتے سے مار رہا، جوتے سے، معلوم آپ کو، جوتے سے مار رہا ہے۔ ایک مسلمان عورت سے بدکاری کرنے والے 11 یا 12 غیر مسلموں کو حکومت باقاعدے جیل سے چھڑا کر ہار پہنا رہی ہے، انہیں ان کی وہ کر رہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تکریم کر رہی ہے، ان کو عزت دے رہی ہے، سواگت کر رہی ہے۔ تمہیں ہوش نہیں ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ اب ہمارے گھروں میں گھس گھس کر کے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکال کر بدکاری کریں؟ کب سدھرو گے تم؟ ہم اگر ذرا سا اور بولیں تو شاید ہمارے ہی اپنے کوئی مخبری کرے، مخبری کیا، ڈنکے کی چوٹ میں بول رہے ہیں، آ کر کے گریبان پکڑا، تم پبلک کو کیا کر رہے ہو، کیا بات بتا رہے ہو؟ اور آپ خاموشی کے ساتھ، بالکل ہماری مثال اس قصائی کے پجرے کی طرح ہے جس کے اندر مرغیاں بند رہتی ہیں۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ مرغی بند رہتی ہے، کسٹمر آیا، اس نے دربہ کھولا اس کا پجرا اور ایک مرغی پکڑ کے کھینچا، ساری مرغیاں کرتی، اور پھر اس نے دربہ بند کر دیا، اس کو وہیں ذبح کرتا ہے، اسی کے سامنے چمڑے نکالتا ہے، پر نکالتا ہے، اور انہیں مرغیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کڑ 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 کرنے کے بعد پھر وہ اپنے دانے میں، پانی میں چگنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بوٹیاں کر کر کے کسٹمر کو دے دیتا ہے اور وہ تھیلی لے کے چلا جاتا ہے، یہ مرغیاں مطمئن ہو کے پھر دانے کھانے میں لگ جاتی ہیں۔ پھر دوسرا کسٹمر آیا، پھر اس نے دروازہ کھولا، ایک مرغی کھینچی، ساری مرغیاں کڑ 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 کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، وہ پکڑ کے وہیں ذبح کرتا ہے، ان کے چمڑے نکالتا ہے، پھر بوٹیاں پہلے کی طرح کر کے پھر بیچ کے دے دیتا ہے، پھر سب شانت ہو جاتی ہے۔ ہر مرغی سوچتی ہے میری باری نہیں آئی، لیکن جو جو کسٹمر آتا ہے تو ایک کے بعد دیگرے، شام تک وہ پورا جھابا مرغی کا کیا ہو جاتا ہے، بولو۔ ایسے ہی یہ ہمارا حال بھارت کے اندر ہوگا اور ہو رہا ہے۔ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔
کوئی رونے والا تمہاری میتوں پہ نہیں رہے گا. سدھرو، صحیح راستے پہ آؤ. اور میری ماں بہنوں، تم بھی اپنے دین سے محبت کرو. یہ کسی کافر کے بچے نہیں ہیں، یہ کسی کافر کے بچے نہیں ہیں، اور نہ کسی بدعتی اور مشرک کے بچے ہیں. یہ آپ کے بے بسم اللہ ہی اولاد ہی ہے. سمجھے آپ؟ جی، یہ وہی ہیں جن کی آپ نے تربیت دی. آپ کے منہ پہ جوتا ہے، چماچا ہے، یہ آپ کے نام کا بٹا ہے. یہ آپ ان کو نہیں سدھارو گے، آپ ان کی تربیت کا انتظام نہیں کرو گے. یاد رکھو، کل کو آپ کے گریبان پکڑیں گے، اور کل کو آپ کے گریبان گھسیٹ کر آپ کو ماریں گے جوتے، اور مار رہے ہیں. اور یہی دنیا چاہ رہی ہے، شیطان یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو مارو، جو بچے ہیں ان کو مار ڈالو. جو بچے ہیں یہ تو خود ہی مرے ہوئے ہیں، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہمارے ہی ہیں. آج ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بد کرداری کی وجہ سے غیر مسلموں سے جا کے شادیاں کرتی ہیں. جناب، بامبے ہو، دلی ہو، آگرہ ہو، حیدرآباد ہو، بنگلور ہو، جا کے دیکھو. لکھنؤ ہو، پٹنہ ہو، بہار ہو، یہاں کی بہن بیٹیاں لوگ فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے ہندوستان کی بڑی بڑی منڈیوں میں پہنچاتے ہیں. ہماری بہن بیٹیاں ہوٹلوں میں زناکاریوں پہ مجبور کی جاتی ہیں. ہم مرغیوں کی طرح بیٹھے ہوئے چین سے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا رونا روؤں، میں کس بات کی طرف دھیان دوں، کس کو سناؤں. آپ حضرات غنیمت ہیں، پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی کا مائک تو نہیں ہے، کسی کا ٹیبل تو نہیں ہے، کسی کی کرسی ہو، یہ اسٹیج تو نہیں ہے. بیچارے سامان وامان لینے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو بھی چلے جانا چاہیے. کسی جلسے میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ ہی سامنے تھا، باقی سب چلے گئے تھے. تو بیچارہ بڑا خوش ہوا مولوی. انہوں نے کہا کہ بھیا بڑے خوش نصیب ہیں آپ تو، ماشاءاللہ سارے چلے گئے، آپ بیٹھے ہو، کتنی اچھی بات ہے آپ کے لیے. تو میں رات بھر بیٹھا ہوں. کہا نہیں مولوی صاحب، اصل میں جس کرسیاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا وہ میری ہے، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. تو بھیا یہ کرسی میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کو لے کے جانا ہے آپ جاؤ. سدھرو، اسلام کو سمجھو. اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام کا مطالبہ آپ سے کیا ہے؟ آپ اللہ کی قسم وہ چنگاری ہیں کہ اگر آپ اپنی اوقات سمجھ لیں، اگر آپ اپنی حیثیت سمجھ لیں، اللہ کی قسم ہواؤں کے رخ مڑ جائیں گے، تاریکیاں روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ظلم و عدوان و سرکشی جناب عالی عدل اور انصاف میں تبدیل ہو جائے گی. بے عزتی اور ذلت اور رسوائی یہ عزت اور رفعت اور بلندی اور سرفروزی میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ زمین کے اندر امن و سلامتی پیدا ہو سکتی ہے. ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. ہمیں کون سا ایسا عمل کرنا ہے جو ہمیں جنت میں پہنچانے والا ہے، جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.